شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے لیے اللہ نے اپنے گھر کی زیارت و حج کو ممکن بنایا، اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ حج 2024 میں اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا مہمان چنا۔ حج کی تیاریوں میں سامان کی پیکنگ بھی ایک اہم کام ہے۔ ہر بار جب لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ درپیش کہ کیا رکھیں اور کیا نہیں۔ میں نے یہاں آپ کو اپنے تجربے سے مدد کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ کارآمد ثابت ہوگا، اور خاص کر بغیر محرم کے حجاج خواتین کی مدد ہو سکے۔ 2023 میں پہلی بار بغیر محرم خواتین کے لیے حج ممکن ہوا، اور اسی سال میرا جانا ہوا۔ میری کوشش تھی کہ ایسی تمام ضروری چیزیں اپنے ساتھ رکھ لوں تاکہ وہاں پہنچ کر کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ خواتین کے سفر حج میں کام آ سکے۔ سامان کی تیاری میں سب سے پہلے جب آپ اپنے سوٹ کیس کو تیار کریں تو ایسے 2 میڈیم سائز سوٹ کیس یا سفری بیگ جس میں 20 kg کے اندر سامان آ جائے، ایک بیک پیک جس کو پیٹھ پر لا سکیں، یہ بھی میڈیم سائز، ایک ہینڈ بیگ چھوٹے سائز کا جس میں آپ ضروری کاغذات، پاسپورٹ، پیسے وغیرہ رکھ سکیں۔ سامان اتنا ہی رکھیں جس کو آپ اپنی آسانی سے کیری کر سکیں۔ 5 سے 8 جوڑا سوٹ اپنی ضرورت کے حساب سے، برقع 2 سے 3، گزارش وہاں برقع ضرور پہنیں گی، 1 عدد آرام دہ جوتا، 2 عدد آرام دہ چپل جس میں آپ کا پیر یوز ٹو ہو، 1 عدد چھتری، 1 عدد سن گلاس یعنی دھوپ کا چشمہ اگر آپ کو لگے، 2 پاور کا چشمہ اگر آپ کو لگا ہوا ہو تو، اس لیے کہ اگر ایک ٹوٹ گیا تو دوسرا کام آ سکے، آپ اکیلی کہاں بنواتی پھریں گی، 1 چھوٹا آئرن اگر آپ کو ضروری لگے، 1 بیڈ شیٹ یعنی کہ چادر، 1 ایئر کنڈیشن سے اگر ٹھنڈ لگتی ہو تو 1 ہلکا سویٹر، کپڑا سکھانے کے لیے کلپ پلاسٹک کی رسی، 1 عدد چھوٹی قینچی، 1 عدد چھری، 1 عدد سوئی دھاگا، نیل کٹر، چھوٹا شیمپو، صابن، پیسٹ برش، سرف وغیرہ۔ مدینے میں آپ کو کھانا بنانے کی سہولت نہیں ملے گی۔ 8 سے 10 دن کی رہائش میں آپ کو ہوٹل ہی میں جا کر کھانا کھانا ہوگا۔ 2023 میں کچھ حجاج خواتین 50,000 روپے یہی انڈیا میں پے کر چکی تھیں کھانا کھانے کا، اور وہاں ان کو ہوٹل کے روم میں کھانا مل جایا کرتا تھا، مگر میں مشورہ دوں گی آپ ایسا مت کریے۔ آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کریں گی تو بھی 25,000 میں آپ اچھا کھانا کھا لیں گی اور بچ بھی جائے گا۔ 25,000 روپیز یعنی کہ 1100 ریال۔ مدینے میں بلال مسجد کے آس پاس بہت سارے سستے ہوٹل ہیں۔ 2023 کے حج میں 15 ریال میں سالن 3 روٹی، 10 ریال میں دال 3 روٹی کے ساتھ 1 پلیٹ دیتے تھے۔ 2 لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ 2 لوگ جا رہی ہیں تو ٹھیک، ورنہ اپنی روم میٹ کے ساتھ کھانے کو مینج کر سکتی ہیں۔ بار بار کھانا کھانے کے لیے روم سے نکل کر ہوٹل کی طرف جانا دقت آمیز بات ہے، اور وقت بھی بہت برباد ہوتا ہے۔ مدینے میں ناشتہ، وہاں چیز اسپریڈ، شہد، کھجور، پھل، 1 ریال میں 4 روٹی ملتی ہے۔ روٹی پہ چیز اور شہد لگایا اور کھا لیا۔ اگر چائے کی عادت ہو تو پھر 1 عدد الیکٹرک کیٹل، شوگر، چائے کی پتی آپ کو گھر سے ہی لے جانی پڑے گی۔ مدینے کے ہوٹل میں چائے بنا سکتی ہیں، ملٹیپل پلگ لے جانا پڑے گا۔ ہر لوگوں کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور اپنی سہولیات کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ہم روم میٹ ایک بار یا 2 بار ہی دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے باہر جا سکے۔ ہم آپس میں کافی تعاون کرنے والے تھے۔ جن کے ساتھ رہ رہی ہیں ان کے ساتھ بنا کر رکھنا پڑتا ہے۔ دوپہر میں کچھ پھل، کھجور یا ڈرائی فروٹس یا اسنیکس دوپہر میں ہم وہ کھا لیتے اور شام میں بھی وہی کھا لیتے، اس لیے کہ ہر نماز مسجد نبوی میں پکڑنی ہوتی ہے۔ آنے جانے میں وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھے، نہایا دھویا، ناشتہ کیا اور 10:30 بجے مسجد کے لیے نکل گئے، اور عشاء کی نماز پڑھ کر رات کا کھانا کھا کر ہی ہوٹل میں ایک بار آتے تھے۔ اس طرح 11:30 بج جاتا تھا، پھر تہجد کے لیے جاتے اور فجر کی نماز پڑھ کر واپس آ جاتے۔ اس طرح کچھ گھنٹے رات کو بھی آرام کا مل جاتا اور کچھ گھنٹے فجر کے بعد کا بھی۔ آرام ضروری ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہوٹل سے نکلنا ہوتا ہے، نہیں تو مسجد کے صحن میں نماز پڑھنی ہوگی۔ اپنی سہولت سے کر سکتی ہیں، مگر سہولت کیا،
جتنا بھی ہو سکے اتنا ہی وقت حرم میں گزرے، پھر کب جانا ہو اللہ ہی جانتا ہے، مگر ابھی جو بھی وقت ملے عبادت میں گزاریے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جیسے وہ پکنک پر آئے ہیں یا کھانا کھانا ہی بہت ضروری عمل ہے۔ آپ ایسا مت کریے، پیٹ ہلکا رکھیں، ہلکی غذا لیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ ایک ضروری بات، وہاں آپ کوشش کریں کہ روم پارٹنرز ہم زبان ہوں۔ آپ مدینے ہوٹل پہنچتے ہی 4 بیڈ کا کمرہ ہوگا یا 3 بیڈ کا کمرہ ہوگا۔ اگر آپ 2 خواتین جا رہی ہیں یا اکیلی، پھر بھی اردو بولتی ہوں تو اردو بولنے والیوں کے ساتھ گروپ بنا لیں اور ہوٹل روم کے لیے چابی لے لیں۔ یہ آپ مدینہ میں کر سکتی ہیں، مکہ میں آپ کو روم الاٹڈ ملے گا آپ کے نام سے۔ دوسری اہم بات، بہت ساری خواتین ایسکلیٹر پہ چڑھنے سے ڈرتی ہیں۔ آپ ابھی سے ایسکلیٹر کی پریکٹس کیجیے، اس لیے کہ واش روم میں زیادہ تر ایسکلیٹر ہی ہیں۔ ایک دم سے اچانک سے وہ گھبرا جاتی ہیں۔ اذان سے پہلے واش روم قریب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہوٹل سے نکل کر یا اپنی جگہ مسجد میں بنا لیں۔ اگر مسجد میں بھی جگہ بنا لی ہے تو نماز کے وقت ایٹ لیسٹ واش روم میں بہت رش ملے گا، وضو خانے میں رش ملے گا۔ اس طرح آپ کی باری آتے آتے نماز نکل نہ جائے، اس لیے نماز سے گھنٹہ بھر پہلے فارغ ہو جائیں۔ مدینہ میں تو واش روم قریب بھی ہے، مگر مکہ میں تو آپ 1.5 گھنٹہ پہلے فارغ ہو جائیں، وہاں تو بہت ہی رش ملے گا ہر جگہ۔ اس لیے ہر نماز کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی ضروریات سے فراغت پالیں۔ تیسری اہم بات، کچھ خواتین مسجد میں سارا وقت گزارتی ہیں، تھک جاتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، تھوڑا آرام کے لیے لیٹ جاتی ہیں۔ لیٹنا غلط نہیں ہے، لیکن جیسے ہی دوسرے وقت کی نماز یا اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان کے فوراً بعد وہ واش روم نہیں جاتی، وضو کے لیے نہیں جاتی اور کھڑی ہو جاتی ہیں نماز کے لیے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ شریعت جو انڈیا میں ہے وہی شریعت مکہ اور مدینہ میں بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب وضو نہیں تو نماز نہیں، تو آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا۔ چوتھی اہم بات، پیسے اور ضروری کاغذات کو آپ باہر لے کر مت گھومیں، یعنی کہ آپ حرم آتے جاتے بھی اپنے ساتھ مت رکھیں۔ پیسے کو جیسے بھی مینج کر سکتی ہیں کریں، سوٹ کیس میں بھی رکھ سکتی ہیں، کاغذات کو سوٹ کیس میں رکھ کے لاک کر لیں اور وہ سیف ہو جائے گا۔ اہم بات، روزانہ حرم آنے جانے کے لیے ایک بیگ آپ ہمیشہ تیار رکھیں تاکہ آپ کا وقت برباد نہ ہو۔ بیگ میں ایک ہلکی جا نماز، اگر آپ کو نماز نہ ملے مسجد کے اندر تو آپ صحن میں کہیں پہ بھی اپنا مصلی ڈال کے نماز پڑھ لیں۔ ایک 7 دانے کی تسبیح، زمزم کے لیے ایک چھوٹی بوتل، حرم جا کر بھی بھر سکتی ہیں۔ کچھ سوکھی چیزیں تاکہ بھوک لگے تو آپ کھا سکیں اگر آپ کو حرم میں زیادہ وقت گزارنا ہو تو۔ چھوٹے سائز کا ایک قرآن، 10 پارے 3 جلد کا قرآن یہاں پہ ملتا ہے، آپ لے لیں اور اپنے بیگ میں 10 پارے کی ایک جلد رکھ لیں تاکہ آپ کو ہوٹل میں بھی پڑھ سکیں۔ چھوٹے چھوٹے پاکٹ سائز میں اذکار کی، صبح شام کے اذکار کی کتابیں، 40 ربنا کی کتابیں آتی ہیں، آپ وہ بھی ضرور رکھیں۔ ایک اور اہم بات، چپل کی تھیلی دونوں جگہوں پہ، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ مسجد نبوی میں بھی آپ کو اپنی چپلیں ساتھ رکھنی ہوتی ہیں۔ بہت سی خواتین ہاتھوں میں چپل لیے مسجد کے اندر داخل ہوتی ہیں اور نماز کی جگہ پر بھی رکھ دیتی ہیں۔ آپ چپل کی الگ سے تھیلی بنائیں۔ آپ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے چپل کو ایک پلاسٹک میں رکھیں، پھر اس کو تھیلی میں ڈالیں، پھر تھیلی کا منہ بند کریں، پھر مسجد میں داخل ہوں۔ یہ بہتر ہے، چپل کو یوں ہاتھ میں لے کر مسجد میں داخل ہونا بے ادبی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں دوسرے ویڈیو میں عزیزیہ سے متعلق ٹپس اینڈ ٹرکس اور اہم باتیں آپ کو بتاؤں گی۔ شکریہ۔